درس في أحوال المؤمنين السعداء والكافرين الأشقياء سورة الأنفال تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار. اللہ تعالی نے سابقہ آیات بھی یہ بات واضح فرما دی کہ مومن ایک دوسرے کے اولیاء، ایک دوسرے کے ورثاء، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. اب بیان فرماتی ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں، کوئی وراثت نہیں، کوئی ولایت نہیں. كما قال الحاكم في مستدركه حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا ابو سعيد يحيى بن منصور الحلبي حدثنا محمد بن ابان حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ دو ملتوں کے درمیان میں کوئی توارث نہیں ہوتا ہے. کیا معنی؟ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. اب چاہے مثلا باپ بیٹا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک کافر ہے تو وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور مسلمان بھی اپنے کافر کا وارث نہیں بن سکتا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. ثم قال الحاکم صحیح الاسناد ولم يخرج. حدیث باعتبار سند صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے کتابوں میں اس کا ذکر نہیں فرمایا. قلت الحدیث فی الصحیحین من روایت اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. مفسر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے. اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب النبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شيء. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. وقال أبو جعفر الجرير حدثنا محمد عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت صوم رمضان وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا تو حضور نے بیعت علی الاسلام کے وقت یہ شرط فرمائی کہ نمازیں قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، حج ادا کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، اور انک لا تری نار مشرک،
اور کسی مشرک کے تم قریب نہیں ہوگے، دوستی نہیں ہوگی، اور نہ تم ان کی گویا کہ جلتی ہوئی آگ دیکھ کیا منا گاگ میں آگ تو قریب ہی نہ ہوں ان کے۔ ہاں اس طرح قریب ہو سکتے ہیں کہ آپ کی اس کے درمیان میں جنگ ہے، قتال ہے۔ وهذا أمر سمعت وقد روى متصل وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم بين ظهرين المشركين۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے بری ہوں جو کافروں کے درمیان میں رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لا یتراء نارہم، آپ ایک دوسرے کی آگ کو بھی نہ دیکھ سکیں، اتنا دور ہونا چاہیے۔ قال ابو داود في كتاب الجهاد حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال اخبرني يحيى ابن حسان انبانا سليمان بن موسى ابو داود قال حدثنا جعفر بن سعيد بن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، جو آدمی مشرک کے قریب ہو اور اس کے ساتھ رہ کے گویا وہ بھی ان میں سے شمار ہوگا۔ وذکر حافظ ابو بکر بن عبداللہ حدیث حاتم بن اسماعیل عبد اللہ بن ہرمز عن محمد و سعید ابن عبید اللہ ابن عبید بن ابی حاتم المدنی قال قال رسول اللہ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عریض۔ اسی طرح اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مثلا تمہارے گھر میں لڑکی ہے اور تمہارے پاس کوئی آدمی رشتہ لے کے آتا ہے اور آپ اس کے دین سے بھی اس کے خلق سے بھی مطمئن ہیں کہ وہ دیندار بھی ہے اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، تو بس رشتہ کر دو، باقی دولت وغیرہ نہ سوچو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ قالوا یا رسول اللہ ان کان فیک اذا تک منتظر دین و خلق بن کے وہ ثلاث مرات، انہوں نے کہا کہ حضور اگر اس میں آپ نے فرمایا بس اگر اس کا دین اور اخلاق ٹھیک ہے بس رشتہ کر دو۔ فاخذ ابو داود و ترمذی حدیث حاتم اسماعیل به بنحوه ثم روى حدیث عبد الحمید بن سلیمان ان ابن عجلان النبی وسیمۃ النذری النبی رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عریض۔ ومعنى قوله الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير اي ان لم تجانبوا المشركين وتولوا المؤمنين والا وقعت فتنة في الناس والتباس الامر واختلاط المؤمنين بالكافرين فَيَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ فَسَادٌ مُنْتَشِرٌ عَرِيضٌ طَوِيلٌ۔ اگر تم مشرکین سے جدا نہ ہوئے اور مومنین سے دوستی نہ کی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر لوگوں میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، چونکہ عمل گڑبڑ ہو جائے گا، مومن کافر مل جائے گی، تو اس وجہ سے پھر بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ان آیات میں یاد رکھیں اس میں مسئلہ ولایت ہے کہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے اور کافر کافر کا دوست ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں جو حضور نے فرمائی ہیں بالکل علم نشرہ ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔
کہ حالانکہ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ کا آپس میں کتنا بڑا بودھ ہے دین کے اعتبار سے، کہ نصرانی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا اور خدا کا بیٹا اور ثالث الثلاثہ مانتے ہیں، اور یہودی نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو حلال کی اولاد ہی نہیں ہوتی، یوسف نجار کا بیٹا ہے۔ اتنا بغض۔ پھر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا دیا، حواریین میں سے کسی ایک پر اللہ نے شپر ڈال دیا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اسی کو پکڑ کے پھانسی دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی نہ قتل ہوئے، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ اتنا بڑا بغض ہے یہود اور نصارہ۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں نصرانیوں کا کوئی دین نہیں، کچھ بھی نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی دین نہیں۔ لیکن اتنے بڑے بغض کے باوجود جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کا وقت آئے تو نصرانی یہودی ایک ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ نصرانیوں کا جو پوپ ہے اس نے وہ یہودیوں کی وہ پھانسی دینے والی اور ساری غلطیاں گناہ معاف کر دی اور بھائی بھائی بن گئے۔ وجہ کیا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر کفر ہے، وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، ایک۔ کیا معنی؟ یعنی مسلمانوں کے مقابلے پہ ایک۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ فرما دیا کہ مومن مومن کا ولی ہوتا ہے، مومن مومن کا وارث ہوتا ہے، کافر کافر کا دوست اور وارث ہوتا ہے۔ مومن کسی کافر کا دوست نہیں بن سکتا اور کافر کسی مومن کا دوست نہیں بن سکتا۔ ایک مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا، واضح ہو گئی بات کہ اگر ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے تو اس کا وارث بھی نہیں بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف ملتین، کہ دو ملتوں کا فرق ہے، ایک مسلمان ایک کافر۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے اختلاف دارین، یعنی ایک آدمی دار الاسلام میں ہے اور ایک آدمی دار الکفر میں ہے تو وہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ یعنی اگر خاوند جو ہے وہ مسلمان ملک میں ہے، بیوی کافر ہو تو نکاح ختم ہو۔ تو اختلاف دارین بھی یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جدا کر دیتی ہیں، اختلاف ملتین جو ہے وہ بھی جدا کر دیتی ہیں۔ آگے اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ اللہ تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا زمین میں فساد پھیلے گا۔ کیا نہ کیا؟ اس کا ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے ان احکامات پہ عمل نہ کیا تو فساد کبیر ہو جائے گا۔ تم نے مسلمانوں کے بجائے کافروں سے دوستی رکھی، کافروں کے ساتھ تعلقات رکھے، تو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں میرے بھی دشمن، ان کو کبھی دوست نہ بنا۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پھیلے گا۔ ایک معنی یہ ہے۔ اسی معنی میں حضور پاک کی ایک حدیث مبارک بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس رشتہ لینے کے لیے ایسا آدمی آتا ہے کہ تم اس کے دین پر بھی مطمئن ہو اور اس کے خلق پر بھی، تو بس رشتہ دے دو۔ یہ مال اور دولت کو کچھ نہ سمجھیں، جیسے آج کا رواج ہے کہ دیکھتے ہیں جی لڑکے کی تعلیم کیا ہے، اس کی تنخواہ کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، کل وہ اگر لنگڑا ہو جائے، اندھا ہو جائے، مستقبل کہاں جائے گا؟ اسی لیے حکیم سقراط جو گزرے ہیں نا بڑے،
اچھا ایک بات میں بھول نہ جاؤں، ہمارے عزیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، مولانا محمد حنیف جلندری صاحب، ان کی ہمشیرہ فوت ہو گئی ہیں. دعا کریں کہ اللہم اغفرہا وارحمہا وتجاوز عنہا وادخلہا فی الفردوس الاعلی. اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کی بڑی بہن تھی، وہ عالمہ بھی تھی ماشاءاللہ اور داعیہ بھی تھی، لیکن بہرحال موت کی گھڑی تو معین ہے. تو بہرحال اب سمجھیں کہ ایک دن حکیم سقراط جو گزرا ہے نا تاریخ میں، بہت بڑا حکیم ہے جس نے جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کی اور بڑے بڑے عجیب نسخے ایجاد کیے جو آج تک بھی کتابوں میں محفوظ ہیں. یہ تو سقراط اور ابن سینا یہ لوگ ہیں جن کی طب کو لے کے آج کے جو آپ کی میڈیکل ہے نا سارا ان کے تابع ہے. ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. اس کو انہوں نے جدید رنگ دیا ہے کہ پہلے ہم کانے کی قلم سے لکھتے تھے، اب اس کے بدلے میں جناب بڑے بڑے اچھے قیمتی پین آ گئے. تو لیکن اصل جو طب تھی وہ انہی لوگوں کی تھی، جیسے ابن سینا ہے، اسی طرح سقراط ہے، اسی طرح جالینوس ہے. یہ بڑے لوگ گزرے. اور ہمارے عہد کے قریب جو ہیں جیسے حکیم اجمل خان مرحوم ہیں، اسی طرح شریف برادران ہیں. تو یہ بھی بڑے اپنے وقت کے یعنی بڑے عظیم طبیب تھے. تو ایک دن وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا دکان کے تھڑے پر ٹھانگیں لٹکا کے اور بیٹھے بیٹھے سو گیا. بادشاہ کی سواری جو وہاں سے گزری تو دیکھا کہ ایک بندہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا، اس نے سمجھا جاگ رہا ہے، وہ تو بیچارہ سویا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بادشاہ آ رہا ہے کون آ رہا ہے. تو بادشاہ کو جو غصہ آیا نا، اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری. اس نے آنکھ کھولی، اس نے کہا اچھا کون ہوں؟ میں تو سمجھا کوئی درندہ ہے. بادشاہ کو اور غصہ آ گیا کہ مجھے کہتا ہے جانور ہے. اور نے کہا میں بادشاہ ہوں، یہ دیکھو میری طاقت، میری فوج، میری لشکر، میرا تخت تاج. اور نے کہا اگر کچھ ہے تو اپنا ذاتی کمال بتاؤ، یہ تو باہر کی چیزیں ہیں، تمہارا کمال تو نہیں ہے. آج اگر فوج نہ ہو، تخت نہ ہو، تمہیں کون پوچھے گا؟ تم بتاؤ تمہارے اندر کیا کمال ہے. اب بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ساتھ ہی دریا ہے، وہاں چلتے ہیں، میں بھی لنگوٹا باندھتا ہوں، آپ بھی لنگوٹا باندھیں، دریا میں چلتے ہیں. دریا میں داخل ہونے کے بعد تم اپنا کمال دکھانا، میں اپنا کمال دکھاؤں گا. بادشاہ کو پتہ تھا کہ میں تیرنا نہیں جانتا، میں ڈوب جاؤں گا. اور اس نے کہا مجھے تو تیرنا نہیں ہے. اس نے کہا پھر تمہارے اندر کیا کمال ہوا کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے دریا میں تیر بھی نہیں سکتے ہو؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ کمال وہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہو اور اس کی وہ ذاتی صفت بن جائے. علم ہے، علم ہے، فہم ہے، ذکا ہے. بڑے بڑے عجیب لوگ گزرے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حج کے لیے پھر زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی گئے. ویسے یاد رکھیں عمر میں امام ابو حنیفہ بڑے ہیں، امام مالک ان سے چھوٹے ہیں، لیکن وہ بھی امام وقت ہیں، امام دارالہجرہ ہیں. تو امام صاحب گئے اور محبت سے ملے. تو ان نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اور فرمایا حضرت میں کوفے سے آیا ہوں. فرمایا اچھا اسی کوفے سے کہ کوفی لا یوفی، جن کی ضرب المثل ہے کہ کوفے والا کبھی وفا نہیں کرتا. تو آپ نے
سنا اور بڑے ٹھنڈے دل سے عرض کیا کہ حضرت قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اگر مجھے مہربانی کر کے اس کی تفسیر سمجھا دیں۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا من حولکم من الاعراب منافقون من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ میرے مدنی، آپ کے مدینے کے باہر رہنے والے دیہاتی جو ہیں یہ منافق ہیں، آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ تو حضرت امام صاحب کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوفے میں بے وفا ہو سکتے ہیں، مدینے میں بھی منافق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے جب آیت سنی فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام نعمان ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، پورا نام وہ نعمان تو نہیں جو ابو حنیفہ کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کہتے تو ہیں مجھے۔ امام صاحب نے گلے لگا لیا، فرمایا یہ ذہانت اور فطانت اور یہ فہم جو ہے وہ ابو حنیفہ کا ہی کام، اور آدمی یہ بات نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں مانا ہے کہ مودت، دلی مودت، دلی دوستی، ظاہرداری، کاروبار، سب کچھ معاملات یہ تو جائز ہے۔ حضور پاک نے بھی مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا، حضور پاک نے بھی یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ معاملات ظاہری، دنیا داری، تجارت، لین دین، ایک دوسرے سے عقد عہود، یہ الگ جی مطلب ہے کہ قلبی محبت نہیں ہو۔ قلبی محبت جو ہے وہ مسلمان کو مسلمان سے ہوتی ہے اور کافر کو کافر سے ہوتی ہے۔ اب ہمیں دو حکم معلوم ہوا۔ ایک حکم کیا معلوم ہوا کہ بھائی مومن کافر کا وارث نہیں بنتا، کافر مومن کا وارث نہیں بنتا۔ اگر ان احکام پہ عمل نہیں کرو گے زمین میں فساد ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد عجیب حدیث مبارک آ گئی کہ اگر ایک آدمی آتا ہے، دین ٹھیک ہے، خلق ٹھیک ہے، تو اس کی شادی کر تو چھوڑو کہ آئیڈیل ہو اور دولت ہو اور دنیا ہو، وہ تو عارضی چیزیں، اصل کمال تو اس کا اپنا ہے، ذاتی۔ اگر دولت چلی جائے پھر کیا کرو گے؟ اب اس حدیث کا فرمایا نہیں کرو گے، پھر یہی آیت پڑھی کہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ تو اس حدیث کا اس آیت سے کیا تعلق؟ یہ سمجھنے کی کوشش۔ اس میں اشارہ تھا کہ جب رشتہ کرو گے، شادی کرو گے تو آگے نسب وراثت ساری چلے گی نا، اولاد ہوگی تو وارث بنے گی۔ اور اگر تم نے غلط آدمی کے ساتھ شادی کی تو وارث بھی تو غلط پیدا ہوں گے نا، کہ کسی کافر لڑکی سے شادی کر لی۔ جیسے آج کل یہ وبا عام ہو گئی ہے کہ مسلمان لڑکیاں کافروں کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں۔ اچھا، کافر لڑکیاں بھی مسلمانوں کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں، حالانکہ یہ نکاح ناجائز نہیں، حرام ہے۔ بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کافر سے نکاح کر کے اس کو جائز بھی سمجھا ہے تو وہ تو کافر ہو گئی۔ غیر ملت سے نکاح جو ہے صرف اہل کتاب کی لڑکی سے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی مشرکہ سے، کسی وسریہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہود اور نصارہ۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ اپنے اس دین پہ قائم ہوں، لیکن قائم نہ بھی ہوں تب بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ مسلمان کون سا قائم ہے قرآن پر؟ لیکن کہلاتے تو مسلمان ہی ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو نصرانی کہلاتے ہیں، ان کے بھی عبادت کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب حضور پاک مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یوم عاشوراء جو ہے 10 محرم کا دن جو تھا، اور دن یہود نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضور نے بلایا اور فرمایا کہ لم تصومون ھذا اليوم، اس دن تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟
انہوں نے کہا حضور یہ وہ دن ہے الذی نجا موسیٰ وان اللہ اغرق واہلک فرعون وجنودہ، یہی وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، فرعون غرق ہوا۔ تو ہم اللہ کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام کی اس مقام پہ کامیابی پہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا اولا بکم، انا اولا بموسیٰ منکم، میں تو زیادہ پھر حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، میرا تو نبی ہے، بھائی ہے۔ تو حضور نے بھی حکم دے دیا کہ روزہ رکھا جائے، لیکن ساتھ یہ بھی شرط لگا دی کہ تشبہ بالکفار نہ ہو جائے۔ فرمایا سوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یا 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، ایک نہ رکھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے یہودی کچھ ہو جائے تو تورات بدل ڈالی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، ان کے نام پہ روزہ بھی رکھ رہے تھے۔ تو اس لیے بہرحال اہل کتاب کی لڑکی سے تو نکاح، لیکن اس حدیث کا تعلق کیا بنا کہ اگر ایسا رشتہ کرو گے یا نہیں کرو گے، مثلا کسی دولت کی پیش نظر دے، تو نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلے۔ علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ شیطان کا ایک حربہ ہے کہ وہ اپنا حرام سستا کر دیتا ہے اور حلال مہنگا قرار دیتا ہے۔ کیا معنی؟ اب مثلا کسی ہوٹل پہ چلے جائیں تو جو باہر کا گوشت ہے وہ تو 8 ریال یا 6 ریال کلو ملتا ہے ان کو، اور اگر اپنا بکرا ذبح کر کے گوشت بنا دیے تو ان کو 25 یا 30 ریال کلو پڑتا ہے۔ تو اب کون ہوٹل والا ہے جو 25 ریال کا خریدے گا؟ وہی 8 ریال والا ہی خریدے گا، کہ گوشت 8 ریال میں ملا اور پیسے وہی لیے۔ تو حرام جو کہ سستا ہو گیا، ہر آدمی مجبور ہے اس کو لینے میں۔ اسی طرح نکاح کرنا، شادی کرنا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی تو یہ یعنی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ آج کل جو حالت ہے کہ شرائط ہیں، جہیز یہ ہوگا اور شادی فلاں شادی گھر میں ہوگی اور کھانا اس انداز کا دیا جائے گا اور یہ مینو باقاعدہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اب یعنی سعودی عرب میں بھی اب یہ ہو گیا تقریباً کہ شادی پہ اگر بڑے ہیں تو ان کا 10-10 لاکھ ریال خرچ ہوتا ہے، غریب ہو تب بھی 1 لاکھ تو لگتا ہے کہ شبہ بنائے، پہلے جناب فلائٹ بنائے، اس کو سجائے، اس کی ڈیکوریشن کرائے، پھر شادی کسی شادی گھر میں کرے تو اس کا تو کباڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب جب حلال مہنگا ہو گیا، نعوذ باللہ، پھر کیا ہوگا؟ زنا کے دروازے کھل گئے۔ زنا سستا ہو گیا، گلی گلی کوچے کوچے کے اندر نعوذ باللہ زنا کے اڈے لگ گئے، اور اس مقام پر ہم چلے گئے کہ زنا عیب بھی نہیں رہا بلکہ نعوذ باللہ آرٹ بن گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم ان احکام پہ نہیں چلو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پھیلے گا۔ واللہ اعلم۔